اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو چراغ جلتا تھا اس میں تیل ڈالا جاتا تھا، اب نہ چراغ بچا نہ تیل بچا ہے۔ کسی گھر میں چراغ جلتا ہے؟ اب میرا خیال ہے اس پورے مجمع میں کوئی بھی نہیں ہوگا جس کے گھر میں چراغ جلتا ہو۔ تو اب جو چیز بچی نہیں اس کی مثال سے کیسے سمجھائیں؟ چلے دوسری چیز بتلاتے ہیں۔ اس کا نام تو سب کو معلوم ہے نا؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کو اس کا نام نہیں معلوم؟ سب سے قریبی رشتہ تو آج کل اسی کے ساتھ ہے۔ سب کچھ چھوڑ جائے، موبائل نہ چھوٹے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، موبائل چھوڑ گیا کیسے کسی کا کال آئے گا۔ پہلے گاؤں میں ایک آدمی کے پاس ٹیلی فون ہو تو کہتے تھے ہمارے گاؤں میں فون ہے، اور آج گھر میں ہر فرد کے پاس الگ الگ موبائل ہوتا ہے۔ اس موبائل میں ٹارچ بھی ہوتی ہے نا، ٹارچ جلا کر چھوڑ دو، سوئچ آف نہ کرو تو کب تک جلے گی؟ جب تک چارجنگ باقی ہے، اور چارجنگ کی ایک لمٹ ہے نا، جب چارجنگ ختم ہو جائے گی تو بند ہو جائے گی، لیکن پھر چارج کر دو، پھر چارج کر دو، پھر چارج کر دو، قیامت تک چارج کرتے رہو، کبھی بجھے گی؟ کبھی نہیں بجھے گی، مستقل لائٹ جلتی رہے گی نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، شرط پھر لگا لیجئے گا، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا ہے، ہاں وہ شرط ہر ایک کے ساتھ لگائیے۔ ان شرطوں کو بھول جانے کی وجہ سے فضائل سے بڑے دھوکے ہوتے ہیں۔ یہ شرطیں یاد رہیں تو پھر فضائل سے آدمی فائدہ بھی اٹھائے گا، دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا، اور ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے۔ تو فرمایا جب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور آ جاتا ہے، لائٹ جل گئی۔ اس کی چارجنگ کتنے دن کی ہے؟ 7 دن کی۔ اگر اگلے جمعے کو نہیں پڑھا تو وہ نور ختم ہو جائے گا، اگر اگلے جمعے کو پھر پڑھا پھر دل چارج ہو گیا، پھر اگلے جمعے کو پڑھا پھر دل چارج ہو گیا۔ پوری زندگی ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے رہیں، گناہوں سے بچ کر اللہ کو یاد کر کے، زندگی بھر دل روشن رہے گا۔ جب اللہ کے پاس جائے گا روشن دل جائے گا، جب قبر میں جائے گا روشنی کے ساتھ جائے گا، اور اسی روشنی سے قبر روشن ہوگی۔ قبر میں الگ سے کوئی لائٹ تھوڑی ہوتی ہے، قبر کی روشنی قبر میں جانے والے کے دل سے ہوتی ہے۔ پلسرات پر روشنی گزرنے والے کے دل کے ذریعے ہوگی۔ آپ کے ہاں تو ہائی وے بالکل قریب ہے نا، یہاں سے نظر بھی آتا ہے۔ چلے جائیے رات کے وقت ہائی وے پر، اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے نا، جب کوئی گاڑی گزرتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ ہر گاڑی اپنی روشنی خود لے کر آتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آخرت کے راستے میں ہر مومن کو اپنی روشنی خود لے کر آنا ہے۔ یہ راستہ اندھیرا ہے، اس راستے پر کوئی روشنی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی روشنی خود لے کر آنا ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ نے فرمایا ان کی اپنی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کے داہنے طرف چلے گی۔ اسی لیے جن کے اپنے دل روشن نہیں ہوں گے وہ اس ہائی وے پر دوسروں سے بھیک مانگیں گے، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں گے، وہ کہیں گے یہاں کوئی کسی کی روشنی میں نہیں چلتا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، منافق کون ہوں گے؟ جو دنیا میں مسلمان کہے جاتے تھے، مسلمان سمجھے جاتے تھے، لوگ ان کو مسلمان کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان سے اپنے دل میں روشنی نہیں پیدا کی تھی، اپنے دل کو منور نہیں کیا تھا، اوپر سے مسلمان تھے اندر سے ایمان سے خالی تھے۔ تو یہاں تو سب ملے جلے رہتے ہیں،
شادی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، تعلقات ہیں، ایک ہی مسجد میں آتے ہیں، ایک ہی عیدگاہ میں آتے ہیں، ایک ہی حرم میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، لیکن دل کی فکر نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، دل کو روشن نہیں کیا، تو یہ اوپر اوپر کا کام نہیں چلے گا۔ جیسے گاڑی ہے، بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، دن کے وقت ساری گاڑیاں برابر ہوتی ہیں نا، کسی گاڑی کا بلب ٹوٹا ہو، کسی کا بلب اچھا ہو، کسی کی بیٹری چارج ہو، کسی کی بیٹری نہیں چارج ہو، کسی کی لائٹ جلتی ہو، کسی کی نہیں جلتی ہو، دن میں پتہ چلتا ہے؟ دن میں ساری گاڑیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی رات آئے اس وقت پتہ چل جاتا ہے اب کس کی گاڑی چلنے کے قابل، کس کی گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی زندگی میں سارے مسلمان ملے جلے رہتے ہیں، جب موت آئے گی تب پتہ چلے گا اب کس کی گاڑی آگے چلنے کے قابل ہے۔ جس کا دل روشن ہوگا اس کی گاڑی چلنے کے قابل ہوگی، جس کا دل روشن نہیں ہوگا اس کی گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہوگی۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں اس طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ کہتے ہیں ہدایت کے تعلق سے ہم نے کوئی بات اپنی کتاب میں چھوڑی نہیں ہے، ہر بات سمجھا دیا۔ یہاں سب ملے جلے رہتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن منافق مرد منافق عورتیں، اور آسان کر کے اس کا ترجمہ کیجئے، اس دن وہ مرد وہ عورتیں جن کے دل روشن نہیں ہوں گے، اس دن وہ مرد وہ عورتیں جو مردہ دلوں کو لے کر کے گئے ہوں گے، جو تاریک دلوں کو لے کر کے گئے ہوں گے، جو غافل دلوں کو لے کر کے گئے ہوں گے۔ چند حقیقتیں ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیجیے۔ دل کا زندہ ہونا، دل کا ذاکر ہونا، دل کا روشن ہونا، دل کا مومن ہونا، چاروں حقیقتوں کے ایک ہی معنی ہے۔ یہ ایک ہی حقیقت ہے جس کے چار عنوانات ہیں۔ جب دل میں ایمان آتا ہے تو وہ ایک نور کی شکل میں آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے، وہی دل کی زندگی ہے، اور اسی نور کے ذریعے ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں رہتا ہے، یہی ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر اور غفلت کی نسبت دل کی طرف کی اور فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، آپ اس کی بات کبھی نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ چاروں عنوانات ایک ہی حقیقت کے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو کتاب و سنت سے سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے دل کو ہم نے ذکر سے غافل کر دیا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کا کوئی مشورہ سنیں۔ اسی لیے خوب یاد رکھو، کوئی کتنا اچھا مقرر ہو، کوئی کتنا اچھا مصنف ہو، کوئی کتنا بڑا فلسفی ہو، اگر اس کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے، اگر اس کے پاس بیٹھ کر غفلت پیدا ہوتی ہے، اگر وہ غافل ہے، السلام علیکم لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ، ہمیں اپنے دل کو مردہ نہیں بنانا۔ ہاں، ہر ایک کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا امام و مقتدی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا امام ہمارا مقتدی وہی بن سکتا ہے جس کا دل روشن ہو، جس کا دل ذاکر ہو، اور روشنی کے پاس آئینہ جائے تو آئینہ روشن ہو جاتا ہے۔ جس کا دل روشن ہے اس کے پاس کوئی بیٹھے تو بیٹھنے والے کے دل میں بھی روشنی پڑتی ہے، اور یہی دل کی روشنی ذکر ہے تو بیٹھنے والے کے دل میں بھی ذکر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کی باتیں سن کر اللہ یاد آئے، جن کی مجلس میں بیٹھ کر غفلت دور ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، اللہ کے پاس جانے کی فکر پیدا ہو۔ وہ چاہے تھوڑے سے کم پڑھے لکھے ہوں، چاہے بہت فصیح و بلیغ نہ ہوں، لیکن وہ اس قابل ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دل ذاکر ہے وہ دل زندہ ہے، جو دل غافل ہے وہ دل مردہ ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ذکر اور غفلت کا تذکرہ کیا تو دل کی طرف نسبت کی، حضور نے فرمایا دل کی زندگی دل کا ذکر ہے، دونوں باتیں ایک ہی ہو گئی نا۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آ جائیے قرآن کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا تو وہ جہاں جاتا ہے اپنی روشنی، تو پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اس کو ہم نے ایک روشنی دے دی، وہ جہاں جاتا ہے اپنی روشنی کے ساتھ جاتا ہے۔ تو دل کا ذاکر ہونا، دل کا روشن ہونا، دل کا زندہ ہونا، تینوں ایک ہی حقیقت کے عنوانات ہیں کہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ انہی تین حقیقتوں کا نام ہے دل کا مومن ہونا۔ ایمان اسی نور کا نام ہے۔ جس کے دل میں یہ نور ہے اس کی قبر روشن ہوگی انشاءاللہ۔ جس کے دل میں یہ نور ہے وہ اسی روشنی کے ذریعے سے پل صراط سے پار ہو کر جنت میں جائے گا۔ جس کے دل میں یہ نور نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دنیا میں یہ گویا دن ہے، جیسے دن میں پتہ نہیں چلتا، ساری گاڑیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، جب رات ہوتی ہے تب پتہ چلتا اوہ لائٹ تو جل نہیں رہی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لائٹ خراب ہو جاتی ہے نا، آدمی دن میں گاڑی لے کر نکلتا ہے، خیال بھی نہیں رہتا، چیک بھی نہیں کرتا، اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، اب گیریج تلاش کرتا ہے، اب کسی مستری کو تلاش کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یا پھر کسی گاڑی والے سے بھیک مانگتا ہے بھائی تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی مہربانی کر دے، یوں کہے اچھا ٹھیک ہے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ آخرت میں اس سلسلے میں کسی کو مہربانی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، جو مہربانی کرے گا اس کا اپنا بھی چھن جائے گا، وہاں کوئی مہربانی نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن وہ مرد اور وہ عورتیں جن کے دلوں میں روشنی نہیں ہے وہ ایمان والوں سے کہیں گے۔ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ وہ روشنی مانگیں گے، کس سے مانگیں گے روشنی؟ ایمان والوں سے کہیں گے۔ پتہ چلا اسی روشنی کا نام ایمان ہے۔ چاروں حقیقتیں قرآن و حدیث سے سامنے آ گئی نا۔ کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم۔ میں انظرونا کا ترجمہ آپ کی زبان میں کروں بالکل آپ کے لہجے میں، وہ کہیں گے ذرا رکو نا، ذرا ٹھہرو نا، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی میں ہم بھی چلیں گے۔ ہماری تمہاری رشتہ داری تھی، ہماری تمہاری دوستی تھی، ہمارے تمہارے تعلقات تھے، ایسی بھی کیا بے رخی، ایسی بھی کیا خود غرضی، اکیلے اکیلے چلے جا رہے ہو، ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، تمہارے پاس روشنی ہے، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے، ذرا رک جاؤ۔ یہ ایمان والے کچھ نہیں بولیں گے، کیوں؟ انہیں تو اپنی پڑی ہوگی، کہیں ان لوگوں کے ساتھ ہم نے مہربانی کی تو ہماری نہ چھن جائے، یہ کچھ نہیں بولیں گے۔ فرشتے جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم، اگر یہ بولتے تو قرآن کہتا قالوا ارجعوا وراءکم، کہ ان لوگوں نے کہا، یہ لوگ کہے، یہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، قیل ارجعوا وراءکم، کہیں سے آواز آئے گی، یہ پکار رہے ان کو، آواز آ رہی ادھر سے فرشتے کہے ٹھہرو ٹھہرو، ان کو ٹچ مت کرو، تم اپنی روشنی پیچھے سے جا کر لے کر آؤ، جاؤ پیچھے، مڑ کر جاؤ اپنی روشنی خود لے کر آؤ۔ کیا مطلب مڑ کر جاؤ اپنی روشنی؟ دنیا میں جاؤ، یہ روشنی دنیا میں حاصل کی جاتی ہے، یہ ہے موقع روشنی حاصل کرنے کا۔
اللہ ہمیں یہاں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو روشن کر لیں، اپنے دلوں کو منور کر لیں۔ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کام کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہو، آپ بچوں کی شادی کرتے ہیں، تاریخ مقرر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، آپ کو گھر بنانا ہوتا ہے، آپ ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، لیکن اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی جا سکتی، کوئی انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ آج سے کوشش کرنی ہے، ابھی سے کوشش کرنی ہے، اسی وقت سے کرنی ہے۔ ابھی سب نیت کریں انشاءاللہ، اب ہم اپنے دلوں کو روشن کریں۔